بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اکثر احباب نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں دریافت کرتے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو عام بیان کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ جل وعلا دیگر لوگوں کو بھی اپنے فضل سے نفع عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اکثر احباب کا یہ کہنا کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہوئے، مثلا ظہر کے وقت ظہر کی نماز ہو رہی ہے، امام 3 رکعتیں پڑھا کر فارغ ہو چکا ہے، چوتھی رکعت میں وہ کھڑا ہے، یعنی آخری رکعت میں ہم آ کر امام کے ساتھ ہو گئے۔ اب ہماری 3 رکعتیں گزر چکی ہیں، ہم نے فقط 1 رکعت امام کی ابتدا میں ادا کی ہے۔ اب جو ہماری بقیہ نماز ہے، جو فوت ہو گئی 3 رکعتیں، انہیں ہم کیسے ادا کریں گے اور ان میں کس طرح قرات کریں گے؟ اس تعلق سے مختصر جواب یہ ہے کہ جیسے ہی امام 4 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا دائیں اور بائیں، آپ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، نہ ہی دائیں اور نہ ہی بائیں، اور آپ تب تک کھڑے نہیں ہوں گے جب تک امام بائیں جانب سلام نہ پھیر دے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے امام کے الفاظ سنتے ہیں السلام علیکم، اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں امام سے۔ یہ غلط ہے۔ جب امام بائیں جانب اس سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تو آپ بقیہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ نے 1 رکعت ادا کر لی، 2 سجدے کر لیے، اب 2 سجدوں کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ تشہد کریں گے، کیونکہ آپ 1 رکعت پہلے امام کی ابتدا میں ادا کر چکے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے علیحدہ ادا کی ہے، یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ جب آپ کی 2 رکعت ہو گئی تو اب آپ پہلا تشہد کریں گے۔ جب آپ نے تشہد کر لیا تو پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد 2 سجدوں کے بعد آپ تشہد نہیں کریں گے، آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ نے 4 رکعتیں ادا کر لی، پھر آپ تشہد کریں گے، 2 سجدوں کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، جو دعائیں پڑھنی وہ پڑھیں گے، پھر آپ دونوں جانب سلام پھیریں گے اور نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب ساتھی ایک اور بات پوچھتے ہیں کہ ہم ان رکعتوں میں قرات کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ نے جو دوسری رکعت ادا کی ہے، امام کے ساتھ آپ نے ایک ادا کر لی، اب آپ کی وہ دوسری رکعت شمار ہوگی۔ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرات کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ بقیہ جو آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، یعنی پہلی تشہد کے بعد آپ کی جو دوسری 2 رکعتیں ہیں، ان میں آپ سورۃ الفاتحہ کی قرات پر اکتفا کر سکتے ہیں، دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ، جو کہ ہر حالت میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ساتھی کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات ظہر کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات فرما لیا کرتے تھے، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھاتے تو آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کبھی قرات کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس بات سے پریشان مت ہوں، سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد آپ کسی سورت کو ساتھ ملا سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اگر نہ بھی ملائیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی اللہ جل وعلا کی توفیق سے۔